السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم الأدوات التي تجزم فعلين. الأدوات التي تجزم فعلين. الدرس الماضي أو الدرس الذي قبل هذا الدرس كان عن الأدوات التي تجزم فعلين واحدا. اس سے پہلے جو درس گزرا وہ ایک فعل کو جزم دینے والے ادوات کے بارے میں تھا. اب جو درس ہمارے پاس ہے الادوات التي تجزم فعلین، وہ ادوات جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں. دو فعلوں کو ہے ایک، لیکن وہ جزم دیتے ہیں دو کو. الامثلہ: من یفرط فی الاکل یتخم. من یفرط فی الاکل یتخم، جو کھانے میں افراط کرے گا اس کا ہاضمہ خراب ہوگا. جو زیادہ کھائے گا، افراط کرنا یعنی حد سے زیادہ کھانا، اسے بدہضمی ہوگی، وہ بدہضمی کا شکار ہوگا. جو کھانے میں افراط کرے گا بدہضمی کا شکار ہوگا. من یتعب فی صغرہ یتمتع فی کبرہ، جو اپنے بچپن میں یا چھوٹی عمر میں مشقت اٹھائے گا وہ اپنے بڑی عمر میں یا بڑھاپے میں فائدہ اٹھائے گا یا آرام سے رہے گا. من یجتنب اذی الناس ینجو من اذاہم، جو لوگوں کو تکلیف دینے سے اجتناب کرے گا وہ لوگوں کی تکلیف سے نجات پائے گا یا لوگوں کی تکلیف سے محفوظ رہے گا. من یسافر تزدد تجاربہ، جو سفر کرے گا اس کے تجربات میں اضافہ ہوگا. ما تدخر من مالک ینفعک، جو مال تم جمع کرو گے وہ تمہیں نفع پہنچائے گا. ما تضیع من وقتک تندم علیہ، اپنے وقت میں جو تم ضائع کرو گے اس پر تمہیں ندامت ہوگی. ما تتلف تغرم ثمنہ، جو تم ضائع کرو گے، جو چیز ضائع کرو گے اس کی قیمت کے ذمہ دار ہوگے. جو تم ضائع کرو گے، جو چیز تم ضائع کرو گے اس کی قیمت کے ذمہ دار ہوگے. ما تنفق فی الخیر تجزی بہ، خیر میں جو تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. اس سے پہلے جو دروس ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس میں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. اب مزید کچھ اور ادوات ہیں جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. آپ پہلی چار مثالوں پر غور کیجئے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ دونوں جگہوں پر اس میں جزم ہے. یفرط یتخم، پہلی مثال میں من یفرط فی الاکل یتخم، پہلی مثال میں یفرط اور یتخم. دوسری مثال میں یتعب اور یتمتع. تیسری مثال میں یجتنب اور ینجو. چوتھی مثال میں یسافر. اس کے بعد تزدد. دونوں ہر مثال میں دونوں فعل مضارع مجزوم ہے. ہر مثال میں دو فعل مضارع ہیں اور دونوں جزم ہیں. سب سے پہلے ہم معنی کی حیثیت سے غور کریں گے کہ اس سے ہمیں کیا معنی معلوم ہوتے ہیں.
جب ہم معنی پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں فعل مضارع میں جو پہلا فعل ہے، پہلے فعل کا حاصل ہونا یہ دوسرے کے حاصل ہونے کے لیے شرط ہے. پہلے کا حاصل ہونا دوسرے کے حاصل ہونے کے لیے شرط ہے. مثال کے طور پر من یفرط فی الاکل یتخم، جو کھانے میں افراط کرے گا. تو یفرط یہ پہلا فعل ہے، یتخم یہ دوسرا فعل ہے. تو پہلا جو فعل ہے اس کا حاصل ہونا شرط ہے دوسرے کے واقع ہونے کے لیے. کھانے میں افراط کرنا یہ جو ہے شرط ہے، کس کے لیے؟ بد ہضمی کے لیے. اسی طرح من یتعب، دیکھیے یتعب یہ پہلا فعل ہے، یتمتع یہ دوسرا فعل ہے. یتعب یعنی مشقت اٹھانا بچپن میں، یہ شرط ہے. یتمتع یعنی فائدہ اٹھانے یا آرام سے رہنے کے سلسلے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام مثالوں میں جو دو فعل مضارع ہیں اس میں سے پہلے کا حاصل ہونا شرط ہے دوسرے کے حاصل ہونے کے لیے. دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا کا حاصل ہونا یہ جزا ہے، بدلہ ہے پہلے کے واقع ہونے کے بارے میں. پہلا جو واقع ہوا ہے اس کا جزا دوسرے میں سامنے آیا. کھانے میں افراط کرنے کا جو جزا ہوا وہ یہ کہ ہاضمہ خراب ہوا، اور بچپن میں مشقت اٹھانے کی جو جزا ہے وہ جو ہے بڑھاپے میں آرام کی شکل میں حاصل ہوئی. تو اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ان دونوں ہر مثال میں دو فعل مضارع ہیں، اور ان کے معنی پر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کا حاصل ہونا یہ شرط ہے دوسرے کے حاصل ہونے کے لیے، یا پھر یہ کہ جو دوسرا فعل ہے وہ جزا ہوتا ہے دوسرے پہلے فعل. یہ معنی کے اعتبار سے ہے. جیسا کہ میں نے مثال دیا کہ کھانے میں افراط یہ شرط ہے بد ہضمی کے لیے، یا پھر یہ کہ بد ہضمی یہ جزا ہے کھانے میں افراط کی. بد ہضمی یہ جزا ہے کھانے میں افراط کرنے کے. اس وجہ سے پہلے فعل کو فعل الشرط کہتے ہیں. پہلے فعل کو فعل الشرط کہتے ہیں کیونکہ وہ شرط ہے دوسرے کے لیے، اور دوسرے کو جواب الشرط کہتے ہیں یا اس کی جزا کہتے ہیں، جزا الشرط کہتے ہیں. اس کو یا تو جواب بولیے، دوسرے کو جواب شرط بولیے، یا پھر اس کا جواب اس کی جزا بولیے. یہ معنی کے اعتبار سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے. اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ مجزوم کیوں ہے؟ تو اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ان کے اوپر من داخل ہوا ہے. من کے عمل کی وجہ سے یہ دونوں فعل مجزوم ہو گئے ہیں. من کی وجہ سے یہ دونوں فعل مجزوم ہو گئے ہیں. اسی لیے اس کو ادات شرط جازمہ کہتے ہیں. من ادات شرط جازمتن. من ادات شرط جازمتن. من ادات شرط ہے، جزم دینے والا ہے. تو من کے داخل من جو ہے دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. پہلے کو فعل شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جواب الشرط یا جزا کہتے ہیں. من دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. پہلے فعل کو فعل الشرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جواب الشرط کہتے ہیں. ایک اور چیز پر غور کیجئے، وہ یہ ہے کہ من جتنی بھی صیغوں پر داخل ہوا ہے وہ سب عاقل ہے. من یفرط جو شخص افراد کرے گا، من یتعب، من یشترب، من یسافر، پورے اشخاص کا ذکر ہے، عاقل کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ من عاقل پر داخل ہوتا ہے، من عاقل کے ساتھ خاص ہے. یہ کچھ باتیں ہیں. پہلی بات تو آپ کو میں یہ ذکر کیا کہ ہر مثال میں دونوں فعل مجزوم ہیں، اور اگر ہم ان کے معنی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو پہلا فعل ہے وہ شرط ہے، اس کا حصول شرط ہے دوسرے کے حصول کے لیے، یا پھر یہ کہ دوسرا جو ہے جزا ہے پہلے فعل کی. تو اس لیے پہلے فعل کو فعل الشرط کہتے ہیں اور دوسرے فعل کو
جواب الشرط یا پھر جزا کہتے ہیں. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجزوم کیوں ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ من کی وجہ سے مجزوم ہے. تو اس لیے من کو ادات شرط جازمہ کہتے ہیں جو دو فعلوں پر جزم دیتا ہے. اور پھر یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ من یہ عاقل پر داخل ہوتا ہے. اب اس کے بعد آپ دوسری چار مثالوں پر غور کیجیے. ما تدخر من مالک ینفعک. تدخر ینفع دو فعل مضارع ہیں. تضیع تندم دو فعل مضارع ہیں، دونوں مجزوم ہیں. تتلف تغرم دو فعل مضارع ہیں، دونوں مجزوم ہیں. تنفق تجزا اس پہ بھی یہی بات ہے. آپ معنی پر غور کریں گے تو جو پہلا فعل ہے اس کا حصول شرط ہے دوسرے کے حاصل ہونے کے لیے. مال کا جمع کرنا یہ شرط ہے نفع اٹھانے کے لیے. وقت کا ضائع کرنا یہ شرط ہے ندامت کے لیے. یا پھر یہ کہ جو نفع ہوگا مال سے جو نفع ہوتا ہے یہ جزا ہے کس چیز کی؟ اس کو جمع کرنے کی. اور پھر یہ ندامت ہے، یہ جزا ہے کس چیز کی؟ اپنے وقت کو ضائع کرنے کی. تو وہی معنی یہ پیدا کرتا ہے ماں بھی. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں تو یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ پہلا جو ہے وہ فعل شرط ہے اور دوسرا جو ہے جواب الشرط اور جزا ہے. اور پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں فعل مضارع جو مجزوم ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو دونوں فعل مضارع مجزوم ہے، اس کی وجہ ماں ہے. ماں اس کے اوپر داخل ہوا ہے. تو ماں بھی دو فعل کو جزم دیتا ہے. اور تیسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہاں جتنی بھی چیزیں ذکر کیے گئے ہیں جن پر ماں داخل ہوا ہے وہ سب کے سب غیر عاقل ہے. وہ سب کے سب غیر عاقل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں ہمیشہ غیر عاقل پر داخل ہوتا ہے. ماں ہمیشہ غیر عاقل پر داخل ہوتا ہے. تو آج آپ کے پاس جو ہے سبق میں من اور ماں کا ذکر آیا جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں. پہلا فعل شرط کہلاتا ہے، دوسرا جواب شرط کہلاتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ من عاقل پر داخل ہوتا ہے اور ماں یہ غیر عاقل پر داخل ہوتا ہے. جب آپ کسی عاقل کا ذکر کریں گے شرط اور جواب شرط آپ وہاں لانا چاہیں گے تو اس صورت میں آپ جو ہے من استعمال کریں گے، اور جب غیر عاقل کا ذکر کریں گے تو اس صورت میں ماں استعمال کریں گے. اس کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آئیے. وہ ہونا کا ادوات اخرى اس کو پڑھ لیں گے ہم لوگ. تعمل هذا العمل وتفيد الشرط. وہ ہونا کا ادوات اخرى اور وہاں اور پھر دوسرے ادوات بھی ہے. تعمل هذا العمل جو یہی عمل کرتے ہیں، وہ تفید الشرط اور فائدے شرط کا فائدہ دیتے ہیں. وہ الیک بیانہا و اجمال معانیہا تمہارے سامنے اس کا بیان اور اس کے مختصر معنی بیان کیے جا رہے ہیں. یعنی جیسے من اور ماں دو فعل کو جزم دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ادوات ہیں جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں. اس کا جو ہے نیچے وہ بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے. از ماں، از ماں وہی کا ان تفید الشرط. از ماں اور وہ ان کی طرح ہے جو شرط کا فائدہ دیتا ہے. وہ مثال ہوا، اس کی مثال ہے از ما تفعل شرا تندم. تفعل تندم دو فعل پر داخل ہوا ہے. پہلا فعل ہے فعل شرط، دوسرا جواب شرط ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ازما. ازما جب داخل ہوتا ہے تو وہ دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. پہلا فعل شرط کہلاتا ہے اور دوسرا جواب شرط کہلاتا ہے، اور یہ ان کی طرح ہے. مہما لغیر العاقلی کا ماں. مہما یہ غیر عاقل کے لیے ہے جیسا کہ ماں ہے. اوپر ہم لوگ ماں پڑھ چکے ہیں نا. ماں جیسے غیر عاقل پر داخل ہوتا ہے اسی طرح مہما بھی غیر عاقل پر ہی داخل ہوتا ہے. مہما تنفق فی الخیر، جس قدر تم خیر میں خرچ کرو گے، یخلف اللہ، اللہ اس کا بدل دے گا. یعنی اس کے دو مال خرچ ہوا ہے، اس کی جگہ پر دوسرا مال دے گا. تو مہما ترجمے پر آپ غور کیجئے. از ما تفعل جب کبھی تم کرو گے، شرن پہلی مثال پڑھ رہا ہوں میں. شرن جب کبھی، جب بھی
تم کوئی شر کرو گے، برا کام کرو گے، تندم تو تم شرمندہ ہوگے. مہما تنفق جس قدر بھی تم خرچ کرو گے، فی الخیری خیر میں، یخلف اللہ اللہ اس کا بدل دے گا. تنفق یخلف یہ دونوں مجزوم ہیں مہما کی وجہ سے. متا وہی علی زمانی متا بھی ہے جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں، اور وہ زمانہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جب زمانہ متا یسافر اخی اسافر معہو، متا جب کبھی، جب بھی زمانے کے معنی میں، جب میرا بھائی سفر کرے گا میں اس کے ساتھ سفر کروں گا. یسافر اسافر یہ دونوں مضموم ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ متا ہے. ایانا وہیا للزمانی ایانا بھی، ایانا جب کبھی، ایانا تنادی اجب کا جب کبھی تم مجھے، یہ بھی زمانے کے معنی میں، یعنی جس وقت بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہیں جواب دوں گا، یعنی میں حاضر ہو جاؤں گا. گویا تنادی، تنادی یہ ملزوم ہے، بس وہ اس کے آخر میں جو یا ہے وہ جو ہے ساخط ہو گئی ہے، حرف علت یا ہے. لیکن یہ اس کے جزم کا عمل ہے، جزم کی وجہ سے، ملزوم ہونے کی وجہ سے وہ ساخط ہوئی ہے. اجب کا تو واضح ہے، ملزوم نظر آ رہا ہے. آئینہ وہی علی المکانی، آئینہ بھی ان ادوات میں سے ہے جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور وہ مکان کے لیے، جگہ کے لیے. آئینہ تذهب اصحب کا، جہاں بھی تم جاؤ گے، آئینہ جہاں تم جاؤ گے میں تمہارے ساتھ آؤں گا. انا وہی للمکانی، انا بھی آتا ہے ان ادوات میں سے، اور وہ بھی مکان کے لیے ہے. انا ینزل ذو العلم یکرم، ینزل یکرم جہاں کہیں علم والا اترے گا، ٹھہرے گا، اس کی تکریم کی جائے گی، اس کی عزت کی جائے گی. حیثما وہیا للمکانی، حیثما بھی ان ادوات میں سے ہے اور وہ مکان کے لیے ہے. حیثما ینزل مطر ینم الزرع، حیثما جہاں کہیں، مکان کے لیے ہے، جہاں کہیں بارش نازل ہوگی، ینم الزرع کھیتی ترقی کرے گی، یعنی کھیتی بڑھے گی یا کھیتی کی نشو و نما ہوگی. کیفما وہیا للحال، کیفما یہ بھی ان ادوات میں سے ہے جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور وہ حالت کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. کیفما تعامل صدیقک یعاملک، جیسے کچھ اپنے دوست کے ساتھ تم معاملہ کرو گے ویسا ہی وہ تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا. اور ایو یہ ادوات جازمہ سے ہے. تصلح لجمیع المعانی المتقدمہ، جو معنی اوپر گزر چکے ہیں نا، ان سب معنی کے لیے ایو استعمال ہو جاتا ہے. بیک گراؤنڈ سے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے، اس کے سیاق و سباق سے. وہ مثالها ایو بستان تدخل تبتہج. شیخ ایو آپ نے کیا بولا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایو مطلب باقی سب کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، مطلب معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے. معنی کے اعتبار سے، یعنی زمانے کے اعتبار سے، مکان کے معنی میں، زبان کے معنی میں، اوپر جو کچھ معنی گزر چکے ہیں نا، تو شیخ یہ بھی مطلب جگہ کے لیے ہی ہے؟ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جگہ کے لیے، زمان کے لیے، حالت کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایو سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہی جی بول رہے ہیں. اچھا. جس باغ میں تم داخل ہوگے تب تہج وہ کھل اٹھے گا. جس باغ میں تم داخل ہو جاؤ گے، تدخل تب تہج وہ کھل اٹھے گا. وہی مطلب ہے، سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بس جملے کے اعتبار سے وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایو ایک معنی کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی، جب کبھی بھی، جیسا بھی، ان سارے معنوں میں آتا ہے. تمارین میں اس کی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. جی اگر آپ غور سے کریں گے تمارین تو انشاءاللہ اس کی اچھی خاصی پریکٹس ہو جائے گی. القاعدہ الادوات التي تجزم فعلین، وہ ادوات جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں. اثنتا عشرتا اداتن، 12 ادات ہیں. جو ادوات دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے. ان ایک، و اذما دو، وہما حرفان ان کو حرف بولتے ہیں. یہ ادوات میں
कुछ हरूफ हैं और कुछ अस्मा हैं। इन और इज़्मा को हर्फ बोलते हैं। जैसे आप इनको, इन की जब तरकीब करेंगे तो क्या बोलेंगे? इन हर्फ शर्तिन जाजिमुन, ऐसा बोलेंगे। और इज़्मा हर्फ शर्तिन जाजिमुन, ऐसा बोलेंगे। लेकिन मन जब जिक्र करेंगे तो आप उसकी तरकीब में करेंगे मन इस्मु शर्तिन जाजिमुन, ऐसा बोलेंगे। तो इन व इज़्मा वहुमा हरफान, ये दोनों हर्फ हैं। शेख, जो आप क्या कह रहे हैं, मन, इसमें मतलब उसको इसम बोलेंगे? इस्मु शर्तिन जाजिमुन तो बोलेंगे, हाँ शेख वो इस्मु। मौसूला की वजह से? नहीं नहीं नहीं, मौसूला नहीं, वो अपना अमल शर्त ही का है वो। अच्छा। शर्त ही का है वो, लेकिन वो इस्म में आता है वो। हर्फ नहीं बोलते हैं उसको, इस्म बोलते हैं उसको। लेकिन वो जाजिम है, वो मौसूला नहीं है वो। अच्छा। मन है, माँ है, महमा है, वो मता, वो अय्याना, वो आइना, वो अन्ना, वो हैसुमा, वो कैसमा, वो अय्युन, वो जमीउहा अस्माउन। ये जितने भी हैं, बाकी जो 10 हैं, इन एक, इज़्मा दो, ये तो हर्फ हो गए। फिर मन एक, माँ दो, महमा तीन, मता चार, अय्याना पांच, आइना छः, अन्ना सात, हैसुमा आठ, कैफमा नौ, अय्यू ये 10 हो गए। तो ये 10 अस्मा है। ये 10 और पहले के दो, इन और इज़्मा, ये पूरे 12 हो गए। ये 12 अदवात क्या है? दो फेले मुजारे को जज्म देते हैं। 12 अदवात दो फेले मुजारे को जज्म देते हैं। ठीक है। आइंदा जो सबक है उसमें जो है तमारीन करेंगे इंशाअल्लाह। और तमारीन उसी तरह आप लोग मुकर्रर कर लीजिए। लेकिन पहले जो तलबा अपनी तमारीन मुकम्मल नहीं किए हैं गुज़िश्ता सबक में, वो लोग अपनी तमारीन मुकम्मल करेंगे। अगर मैं भूल भी गया तो आप लोगों की जिम्मेदारी होगी कि शेख याद मैं, दिलाएं। अच्छा। एक जुमला आपको जो है, आमतौर पर तालिब इल्म को एक जुमला हिफ्ज होना चाहिए, तो उसको बहुत आसान हो जाता। फिर वो बाकी जुमले बना सकता है, क्योंकि अगर एक भी याद में रखेगा तो कंफ्यूज रहेगा कि कैसा करना कैसे करना। लेकिन एक जुमला अगर याद रहेगा, हर मिसाल का हम्म। एक एक जुमला वो याद कर लेगा, तो उसके वजन पर जो है माने भी उस पर वादे होते रहते। तो अब तमारीन, इसकी जो तमारीन है, आप उसको उसी तरह तलबा आपस में तकसीम कर लीजिए, और उसको हम लोग आइंदा क्लास में करेंगे।